یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ پروگرام پیش خدمت ہے ناتمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ ابراہیم جمال صاحب کیا حال ہے بھائی جان؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ آج کس موضوع پہ ہم بات کریں گے؟ آج ہم اقبال کے موضوع کی اور بات کریں گے کہ اقبال کے تھرو باقی کنٹریز نے، ہم نے جو نہیں کیا، جو باقی کنٹریز نے اچیو کر لیا ہے۔ اچھا، یہ آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی آج کے موضوع کے حوالے سے، تو آپ نے کہا کہ اچھا جی آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ اقبال اور دوسرے ممالک جو ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا اقبال کو۔ اچھا، ایران میں اقبال جو ہے وہ اقبال لاہوری کے نام سے مشہور ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک ہیں جو اقبال کو جانتے ہیں، اور بہت سے ممالک میں تو جب آپ جاتے ہیں تو اگر کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اقبال کے پاکستان سے، ہے نا جی۔ تو اتنا بڑا نام، اتنا بڑا اچھا، صرف اقبال ہی نہیں، ہم نے اور بہت سارے معاملات تو دنیا سے سیکھ لیے، لیکن ہم نے اپنے طور پر جو ہے نہیں سیکھا۔ آج آپ ہمیں بتائیں کہ مختلف ممالک نے ایک ایک کر کے، آپ بولیں گے میں سنوں گا کہ کس طرح سے دوسرے ممالک نے اقبال سے روشنی حاصل کی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی۔ قائد اعظم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے لنڈن میں، ٹھیک۔ ان کی ایک کلائنٹ تھی، وہ ان کے پاس آئی اور انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ تو کافی عیش و عشرت کی، رولز رائس آپ کے پاس ہے، فلیٹ ہے گاڑیوں کا، آپ جو ایک ٹائی سیٹ ایک دفعہ پہنتے پھر نہیں پہنتے، تو آپ کو کیا ہوا کہ آپ ادھر سے اٹھیں، اس زندگی کو چھوڑیں، لگژری کو، اور جائیں ایک غلامانہ ملک میں جن کے لوگوں کی ذہنیت بھی غلامانہ ہے، اور ان کو ایک آزاد ملک بنائیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو کہتے ہیں سگار پی رہے تھے، تو انہوں نے ایک کش لیا اور کش لیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر اقبال سے ملا، اور اس کے بعد میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے انگریزی میں کہا کہ when I die I wanted God to stand up, give a pat on my back and say well done Mr. Jinnah۔ اوکے، یہ وہ کریڈٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو۔ ٹھیک۔ تو یہ ان کا رول تھا اس ملک کو بنانے میں، کہ قائد اعظم کے اندر جو فلیئر تھی علیحدہ ملک کا، جو فلیئر جگائی وہ علامہ اقبال نے جگائی۔ ٹھیک۔ رومانیہ جیسے اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کے اوپر، رومانیہ ایک غلام جیسے ہم تھے، ایک سب کانٹیننٹ، وہ بھی رومانیہ ایک کالونی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب اقبال نے اپنی ساری زندگی کے اندر شاعری کی پہلے، پھر جب رومانوی سے انہوں نے شفٹ کیا اس موضوع پہ، تو انہوں نے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ ٹھیک۔ اور یہ ایک ہے رول ہے ہر زبان کے اندر کہ اگر ایک زبان کو آپ دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کے کچھ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو، جیسے اگر آپ اردو کو انگلش میں کریں تو اتنا حق ادا نہیں ہوتا، حق نہیں ادا ہوتا۔ تو اس طرح انہوں نے وہ اس مطلب اگر 100% ہے تو انہوں نے وہ 60-70% ٹرانسلیٹ کیا۔ ٹھیک۔ اور ان کے اندر وہ آگ پیدا ہوئی کہ رومانیہ نے آزادی لی، اور آج ان کی GDP ہم سے زیادہ ہے۔ اوکے اوکے۔ اور ان کے ہر ایک انسان کے اندر اقبال کا تصور ابھی بھی اگر آپ پوچھیں تو ان کو اقبال اس طرح وہ بتاتے جیسے وہ ان کے ملک کا تھا۔ اوکے۔ اس کے بعد اب بیلاروس جائیں، وہ ساتھ یورپ کے اندر بیلاروس ہے، بیلاروس پہ ایک کالونی ہوتی تھی۔ ان کا جو لیڈر تھا، میرا ذہن میں نام نہیں اس کا، وہ جو تھا وہ ڈاکٹر اقبال کو ملا جرمنی میں، ٹھیک، جب وہ میونک وہاں پہ پڑھ رہے تھے۔ تو وہ اتنا انسپائر ہوا ان سے کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتا رہا، اور وہ انڈیا بھی آتا تھا، ہندوستان اور لنڈن بھی ان سے ملتا تھا۔ تو جب علامہ اقبال نے وفات پائی تو اس نے بھی اپنے نوجوانوں کے اندر وہی کلٹیویشن شروع کی، اسی پیغام کی، خودی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو جب اس نے یہ تحریک شروع کی تو اس تحریک کے 5 سال کے عرصے میں بیلاروس کالونی سے نکل کے ایک ملک بن گیا۔ ٹھیک۔ اور آج آپ بیلاروس کے اگر دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کی GDP ملائیں اور پھر بھی ان سے ہم سے زیادہ ہے۔ پتہ نہیں میں کتنے عرصے سے جو ہے بیلاروس ٹریکٹر کے بارے میں سنتا آیا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ٹینک بنتے ہیں اس میں بیلاروس کا میڈ ان بیلاروس انجن لگا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ٹریکٹر وہاں سے آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اب تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں بیلاروس کے ساتھ۔ اس کے بعد جرمنی دیکھیں، اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں، ختم ہوتی ہے 1945-46 کے بیچ میں، اور اس کے بعد جرمنی کو ہٹلر سے نجات ملتی ہے۔
اس کے بعد ان نے جو ان کا جو تھا جرمن، جو ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی بن گیا، اور جو جرمنی کا ایک حصہ تھا وہ پولینڈ بن گیا. ٹھیک. تو جرمنی کو ابھی بالکل توڑا ہوا تھا، وہ بالکل ختم ہوئے تھے ذہنی جسمانی ہر طرح سے. لیکن ان نے بھی اقبال کا جب میسج پڑھا تو آج آپ دیکھیں تو جب جنرل ایوب خان کا دور، فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور تھا، تو وہ زکوٰۃ دینے جاتے تھے جرمنی. اور آج جرمنی اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر آپ ایک جرمن سے پوچھیں نا کہ آپ کیا ہیں، تو وہ جرمن نہیں کہتا، وہ کہتا ہے آئی ایم اے پراؤڈ جرمن. اوکے. وہ اس ٹرانزیشن کے بعد کا وہ پیریڈ ہے کہ جب 1940 سے 60s کے بیچ میں انہوں نے اقبال کا میسج ٹرانسلیٹ کیا اور اس سے علم حاصل کیا، تو وہ کدھر پہنچ گئے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم کہہ دیں کہ یہ ملک کس طرح سے چلا گیا، یہ ملک اب صرف جو ہے ایک میسج یا اس کی کتابوں کو ترجمہ کر کے انہوں نے اس کو کس طرح سے ریفلیکٹ کیا اپنی معیشت میں، اس پہ ذرا سا. جی نیکسٹ. اس کے بعد ایران آتا ہے. ٹھیک. ایران کی تو زبان پرشین، اقبال کی زبان پرشین. اقبال کا جو اقبال کو پڑھنے سمجھنے والے ہیں تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اقبال نے جو اردو شاعری کی ہے وہ ان کی پرشین کی شاعری کے قریب بھی نہیں ہے. ٹھیک. ان نے وہ جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا اور اس کے بیچ میں ان کے اندر ایرانی ریولوشن 79 میں آیا، تو وہ آپ دیکھیں تو اس ریولوشن کے بیچ کے اندر جو امام خمینی نے جس چیز کو بار بار ٹیپ کیا وہ تھا یہ میسج آف اقبال، خودی. ٹھیک. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 1979 میں انہوں نے یہ شروع کی جو خودی کا تھا، 79 جنوری کے بیچ میں انہوں نے شروع کیا، اور 79 مڈ کے اندر امام خمینی واپس آتے ہیں. ٹھیک. اور ادھر اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی جو مرسیڈیز گاڑی ہے وہ چلتی نہیں ہے، ان کو لوگ اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے پہلے ساری رائلٹی وہ نکل جاتی ہے. اتنا اسٹرانگ میسج ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ نے معیشت کا سوال کیا. ہاں، مطلب ترقی کے لیے کتابوں کو ترجمہ ہمارے ہاں اقبال جو ہے ہر شخص بچہ جانتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے ہم شروع ہوتے ہیں، اور فارسی شاعری بھی دوسرے بھی، مطلب ہم اقبال کو پڑھتے ہیں، ہمارے نصاب میں شامل ہے، اقبال ہمارا قومی شاعر ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ ہم تو ترقی نہیں کر سکے لیکن انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کر لیا ہوگا؟ اور جس طرح سے آپ نے کہا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، مولانا مودودی نے کہا ہے کہ ترجمہ نہیں ہوتا ترجمانی ہو سکتی ہے. ہاں جی، تو وہ تو ترجمانی ہوئی ہوگی، ہے نا، جو اصل روح ہے وہ تو وہاں نہیں پہنچی. اس کے باوجود کیسے، مطلب مجھے تھوڑا، مطلب میں تو وہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اقبال کو پڑھ کر جو ہے وہ ترقی کی ہے. ہو سکتا ہے اس کے لوازمات اور بھی کوئی ہوں یا صرف اور کو. اقبال آپ رومانیہ میں، پھر رومانیہ کے اوپر جو پہلا ہم نے کنٹری، رومانیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ ایون اے ڈاگ از ڈیڈ ان رومانیہ. یہ ایک فریز ہے کہ وہاں کا کتا بھی مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ان کے اندر کوئی جوش نہیں تھا. وہ جیسے اب ہمارا ملک آیا ہوا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، یہ ڈاگ از ناٹ ڈیڈ، ایون اے ڈاگ از ڈیڈ ان رومانیہ. اوکے. تو اس کے بعد جب رومانیہ کے اندر وہ ان کا جب انہیں اسٹرائک کرنا شروع کیا، رومانین پریزیڈنٹ نے، جو ان کا سپریم لیڈر تھا، اس نے ان کو اسٹرائک کرنا شروع کیا. اقبال 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 کا میسج آف خودی. اقبال نے جو آپ کو کہا ہے کہ اپنی خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو اس سے ان کے اندر وہ آگ پیدا ہوئی کہ رومانیہ نے وہ نجات تو ہو گئی، ان کی کالونی سے وہ ایک اسٹیٹ تو بن گئے. اس کے بعد ان نے اقبال صرف ان نے ادھر تک یوز کیا، اس سے آگے وہ اقبال کی ٹیچنگز کے اوپر وہ عملی طور پہ اترے. ٹھیک. وہ بھیک نہیں مانگتے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو رومانیہ کا ڈیٹ دنیا میں سب سے لوئسٹ کنٹریز میں آ رہا ہے. وہ اب ہاتھ آگے نہیں پھیلاتے. ٹھیک. وہ خود جنریٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے. اور اگر آپ رومانیہ میں جائیں تو ادھر جو ایک فارمر ہے وہ اگر اپلائی کرے کہ مجھے فارمنگ کے لیے لینڈ چاہیے، اس کو لینڈ بھی دیتے ہیں، اس کو لائف سٹاک بھی دیتے ہیں، اس کو رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں، اس کو اگر لون چاہیے تو وہ بھی دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ سود کے وہ ہے، بغیر ہے. ٹھیک. تو وہ تو مسلمان ملک ہے یہ کیا؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے نہ دیکھے تو لیبیا بھی یہی کرتا تھا جب قذافی تھے. اس کے بعد وہ ڈاؤن فال ان کا شروع ہوا تو انویژنز ان کے اوپر آئیں تو ختم ہو گئے. بہرحال اقبال کے ان نے یوز. اچھا، کیا اقبال رومانیہ میں یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالجز میں پڑھایا جاتا ہے؟ پی ایچ ڈی ہوتی ہے ادھر اقبالیات میں.
اوکے اوکے. اور پی ایچ ڈیز ادھر ہیں اقبالیات میں, اور وہ ان کے لیے کافی اثاثہ ہیں جو پی ایچ ڈیز اس اقبال پہ جو تو ان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے وہ. ٹھیک ٹھیک. تو یہ اگر ہمارا نوجوان اقبال کو, اگر ایسے ملک جو اس زبان کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کو اپنی زبان جیسا آپ کہہ رہے ترجمانی کر کے وہ کر کے ترقی کر سکتے, تو وہ تو ہماری زبان ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اگر آپ ایک باہر جو گلی محلے میں چلتے ہوئے ایک نوجوان سے پوچھے تو وہ آپ کو ایک ہوتا ہے نا پٹ, ایک ہی بات آپ کو کہے گا کہ جی اس کے لفظ بڑے مشکل ہیں. یہاں پہ آپ کے تعلیمی نظام کا فیلئر آپ کا شو ہوتا ہے. پہلے آپ کو تعلیمی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کا نوجوان وہ پڑھنے کے تو قابل ہوگا. اگر ابھی آپ دیکھیں تو 75% ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایک معیار کیا ہے لٹریسی کو ناپنے کا؟ جو آدمی اپنا سائن کر سکتا ہے, سائن کر سکتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا. تو اس طرح سے وہ کوئی تقریباً پڑھے لکھے لوگ آ جاتے ہیں اتنا سائن. اس کے باوجود بھی دیکھیں تو آپ ہمارے ملک میں 75% ہے جو سائن کرنا جانتے ہیں. ادروائز اگر ہم دیکھیں کہ جس کو ہم اگر کرائٹیریا تو یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ میٹرک پاس ہو تو ہم اسے کہیں کہ جی یہ پڑھا لکھا ہے نا, تو تھوڑا انالیسس کر سکتا ہے, تجزیہ کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, کسی بات پہ اپنی رائے دے سکتا ہے, تو میٹرک تو کم سے کم ہونا چاہیے. تو ایسے اگر لوگ ڈھونڈیں تو میرے خیال میں وہ تو میرے خیال میں 50 آٹے میں نمک کے برابر, ہاں کم ہوں گے, 15-20% کے قریب نکل آئیں. دوسرا ملک جس کو آپ نے کیا, یہاں تو چلو پی ایچ ڈی ہوتی ہے, وہاں عزت ہے پی ایچ ڈی اقبال پہ اگر کسی نے کی ہوئی ہے. تو جرمنی میں جو ہے اقبال کی کیا صورت ہے؟ جرمنی تو ایک اقبال کو وہ خود اون کرتے ہیں. وہ کیوں اون کرتے ہیں؟ کیونکہ اقبال جرمنی کا اسٹوڈنٹ رہے ہیں. اچھا. وہ فلسفی میں جو پڑھتے رہے, پی ایچ ڈی کی انہوں نے ادھر, تو وہ ایک تو ان کو اون کرتے ہیں اس گراؤنڈز پہ کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک. اور کافی ان کی ادھر عزت ہے. ادھر آپ جائیں تو جس یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اقبال رہے ہیں تو اس کے باہر اتنا بڑا انہوں نے سفید سا بورڈ لگایا ہوا ہے, وہ جرمن میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اقبال ہیز اسٹیڈ ہیئر. اوکے اوکے. تو وہ ان کو ایک روحانی پیشوا کی طرح ان کو مانتے ہیں. لیکن جب آپ جرمنی دیکھیں تو جب ہٹلر پاور میں آیا, اس نے نازیز بنائے, اس نے پوری دنیا کے خلاف اس نے جنگ شروع کر دی, ورلڈ وار شروع ہو گئی. ٹھیک. ورلڈ وار کے اندر جب 2 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں میں, جب ٹریٹی آف ورسائلز ہوئی اور ختم ہوا تو جو آٹومن امپائر تھی وہ ختم ہو گئی, اور جو جرمنی تھا وہ ایک بہت بڑا ملک تھا, اس کو توڑ کے پولینڈ بنا دیا آدھے کو, اور جو باقی رہ گیا اس کو ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں ڈیوائڈ کر دیا. اس کے بعد ان سے ہیوی ٹیکسیشنز, وار ڈیمیجز, وار کرائمز کے مد میں کافی سارے پیسے لے لیے. اس کے بعد آرمی ان کی بہت 1 لاکھ کر دی, فوج کم ان کی کر کے, اور اس کے بیچ میں ہٹلر ڈپریشن میں گیا, اس نے اپنا گولی مار دی. اس کے بعد ان کا ٹرانزیشنل فیز شروع ہوتا ہے کہ جب ان نے اقبال کو ری ڈسکور کیا. ٹھیک. ادھر جو چیز شروع میں ڈسکور کی ہے وہ اقبال نے جو 4 صفات بتائی ہیں, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ ان نے ڈسکور ان کو کیا, اور 20 سال ان کو لگے اس کو صرف سمجھنے میں. اور 20 ایئرز بعد جرمنی جو پہلے پاکستان سے لیتا تھا زکوٰۃ لیتا, قرض لیتا تھا, یا زکوٰۃ لیتا تھا. اوکے. اس کے بعد جرمنی ایسٹ جرمن, ابھی اگر دیکھیں تو اینجلا مرکل وہ G8 میں جا کے بیٹھتی ہے اور ہم D8 میں بیٹھتے ہیں. G8 گریٹ 8 اور ہم ڈیولپنگ 8 میں, اور G8 میں جو بیٹھے ہوئے وہ D8 کا ایک شاعر کو لے کے ادھر پہنچ گئے. اس کے بعد ہم نے ان کی خودی کی جو صفات ہیں ان کے اوپر عمل کیا, اور عمل کرنے کے بعد جرمنی نے ڈیٹ ہی نہیں ابھی. وہ IMF کو ٹرکی جیسے اس دن کہہ رہا تھا پریزیڈنٹ اردوغان کہ اگر IMF چاہے تو ہم سے پیسے لے لے. اوکے. تو وہ اس لیول پہ اب پہنچ گئے, ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جرمنی سے کوئی لڑنے کا. آج سے آپ جائیں 60-70 سال پہلے تو وہ تو بالکل ختم تھے. اور اس وقت دیکھیں میرے خیال میں سب سے زیادہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں شام سے, اور وہ سب سے زیادہ جرمنی نے ان کو پناہ دی. جرمنی نے دی ہے, اس کے بعد کینیڈا دی, اس کے بعد کینیڈا کے لوگ ہیں, اور جرمنی نے بہت آنریبل ان کو جگہ بھی دی ہے, ان کے کھانے پینے کا بھی کیا ہے. وہ اگر آپ دیکھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ جب وہ مدینے تشریف لے کے گئے تو ان کو جو جہاں وہاں کے جو بنو سعد کے لوگ تھے وہ ایک گانا گا رہے تھے, طلع البدر علینا. تو جب میں اس دن دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, جب وہ ان کو ویلکم کر رہے تھے مہاجرین کو, تو وہ اس گانے سے کر رہے تھے. اچھا. جی, وہ ایک وہ سمبولکلی دکھا رہے تھے کہ بھائی ہم تمہیں اس طرح ویلکم کر رہے ہیں. سبحان اللہ.
تو ہم نے جب دیکھیں ہم بھی ان کو کر سکتے تھے, ہم تو کیونکہ ابھی D8 میں ہم بیٹھے ہیں اور وہ G8 ہے. چلیں جی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اقبال نے اس سب کانٹیننٹ کے لیے کافی چیزیں لکھی, اور ان کا کہنا تھا کہ جو میں نے جہاں تک اخذ کی ان کے لکھنے سے, کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلم امہ جیسے یورپین یونین ہے اس طرح یہ بھی ایک یونین بنے, OIC جو ہے, لیکن وہ بس ذرائع تفنن نہیں ہے وہ, لیکن OIC بہرحال وہ بس اس نام برائے نام ہی ہے نا. تو اقبال کا تھا کہ جو ان کا کہنا تھا کہ وہ سب یہ رنگ و نسل سے بڑھ کر ہم ایک بلاک بنا لیں مسلمان. تو ابھی آپ دیکھیں تو 2 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی, سب سے زیادہ اوپریسڈ بھی مسلمان ہیں. آپ سعودی عرب دیکھیں, یمن دیکھیں, عمان ابھی پھر بچا ہوا ہے, سیریا دیکھیں, عراق دیکھیں, پھر پاکستان دیکھیں, افغانستان دیکھیں. یہ مجھے بیسکلی ہمیں اگر آپ دیکھیں تو ہم 1.8 بلین ٹو بی ایگزیکٹ 1.8 ارب لوگ ہیں ہم ٹوٹل, لیکن سب سے ہم ہی سے پسماندگی میں. یہ کیونکہ ہمارے اندر خود ہی نہیں ہے. ٹھیک, وہ جو اقبال نے کہا تھا خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, تو ہم غریبی میں نام پیدا نہیں کرنا چاہتے, ہمارے ہاتھ آگے پھیلانا زیادہ آسان ہے. تو ہم ادھر اقبال کو اگر ادھر ہم فالو کر لیں بیسک چیزوں پہ, تو آگے ہمارے لیے آگے بہت آسانی ہو جائے گی, اور نوجوان اسپیشلی. اچھا جی, کیا اگر ہم اس کو 1 2 3 نکالیں چیزیں کہ ان ممالک نے کن چیزوں کو, ایک تو بیسک آپ نے کہا جی خودی ہے, خودی. اچھا اب تھوڑا سا خودی کو ہم دیکھیں گے کہ خودی سے مراد ہم جو ہے وہ کبھی لے لیں کہ جی ہم میں بڑی خودی ہے جی, ہم تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یا کچھ بھی, ہے نا. اچھا ایک تو مانا خودی کے ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں, لیکن اقبال کی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں, تو کن چیزوں کو اقبال کی ہم مد نظر رکھیں تو ان ممالک کو کمپیئر کریں اگر, تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. اقبال نے ایک بالکل آپ کو ایک مطلب اس میئرمنٹ آپ کو دیے کہ آپ خود ہی کو اس طریقے سے آپ ناپ لیں. اگر ان آپ باتوں پہ اترتے ہیں یا اس پیرامیٹر کے اندر ہیں آپ, تو آپ ایک خودی والے نیشن کہلائیں گے. کہ وہ ہے کہ اگر آپ خودی کو, اقبال کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. تو وہ خودی کو اس طرح ریگارڈ کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں کہ بھائی میں وہ گردن میں سریا لے کے پھر رہا ہے, کسی کو پوچھ نہیں رہا. خودی یہ تو اس کا تو نام نہیں ہے. خودی اس کا نام ہے ایک سپر نیچرل پاور ہے جو آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے, لوگوں کے منت سماجت کرنے سے, بہت چھوٹی چھوٹی بیسک فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر جو ہم کرتے ہیں پاکستانی, ٹھیک, وہ کرنے سے, اور اس کے بعد آپ اپنے کریکٹر کو اتنا اوپر لے جائیں کہ لوگ پھر آپ کے پاس آئیں. یہ نہیں کہ آپ کریکٹر کو نیچے لے جائیں اور آپ بالکل پسماندگی کے اندر چلیں. جرمنی, میں پھر آپ کو اسی کی مثال دوں گا, ان نے اپنے آپ کو اتنا پراؤڈ جرمنز کیا کہ اپنے آپ کو اتنا اوپر لے گئے کہ وہ تو کسی کو, جو جرمنز ہیں وہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. ان کو انگریزی آتی بھی ہو تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, جرمن میں. ٹھیک, اچھا جی, ٹھیک ہے جی. لیکن تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں نا جی کہ اقبال کے اس پیغام کو ہم کس طرح سے انفرادی طور پر ہم اپنے اس پہ طاری کریں, اور من حیث القوم جو ہے وہ کس طرح, کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس, تو PhD بھی اقبال پہ بہت موجود ہیں. بیسکلی جو 2 باتیں ہیں, صرف 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک اکنامک ریسیشن آ گیا, ہمارے سارے انویسٹرز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکالیں گے, بیٹھ جائیں گے. مایوسی 2 منٹ کے اندر ان کے اندر مایوسی طاری ہو جائے گی ان پہ. اور اگر آپ وہ جب 2012-13 کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ بم دھماکے, کراچی تو ایک روٹین تھی کہ وہ آدمی 5-6 مرے تو کراچی کا وہ ایٹماسفیئر بن جاتا تھا. ہر روز ادھر کلنگز ہو رہی تھی, ٹارگیٹ کلنگ, سنیچنگ. تو اس کے دور میں ہمارے لوگ اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے پیسہ نکالا اور وہ چلے گئے. ٹھیک, اقبال ادھر انفرادی طور پہ آپ کو ایک میسج دیتا ہے, وہ ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا. کہ آپ عثمانی آٹومنز کے اوپر جب وہ کوہ غم ٹوٹا تو ہم اس کا کوئی غم کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا.
دوسرا وہ جو پیٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اقبال آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو جب امریکہ آ کے کہتا ہے کہ ڈو مور، تو آپ ڈو مور کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ آپ ان کو ان کو کیوں نہیں جواب دیتے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ہم انفرادی طور پہ ہم ادھر جب وہ ہم سے ٹریڈ روٹ مانگتے ہیں، جب وہ مانگتے تھے تو ہم ان کو سیدھا ٹریڈ روٹ دے دیتے تھے اور بغیر ٹیکس کے ان کو ہم پاس، جو پوری دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے تو پوری دنیا میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن وہ بہت آرام سے ادھر سے ہو کے آتے تھے، ادھر ہمارے اندر بالکل ہم ان کے سامنے ایک بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ وہ امریکہ ہے اور وہ ہم، اور جب جاتے ہوئے ہمیں وہ کہہ کے جاتا تھا اچھا ڈو مور، پھر ہم کرنے پہ لگ جاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد جو میں نیشنل قوم ہم ایک ڈیفیٹڈ قوم تھے 2010 سے لے کے 2014 تک، بالکل ہم ڈیفیٹڈ تھے۔ طالبان ہمارے ملک کے اندر جہاں چاہتے تھے وہاں پہ اپنی کارروائیاں کر سکتے تھے، جو ملک ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں 2-3 تڑی لگائی، وہ دبایا، ہم بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہم نے آرمی چیف نے ہمارے ایک سٹیپ لیا، پرائم منسٹر بھی ہمارے کو آن بورڈ لینے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا، انہوں نے آپریشن ضرب عزم، اور یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا انہوں نے بڑا اچھا ٹیکٹک استعمال کیا کہ ضرب عزم نام دیا کہ وہ سائیکولوجیکلی ان کو، بہرحال انہوں نے وہ شروع کیا۔ اس کے پاکستان کے اندر اتنی قوت آئی کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا ہم اب دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم میں آ کے وہ جو آدمی کہتا تھا یہ دیز نیشنز آر ایکسپورٹنگ ٹیررزم، اور ان کے اوپر نمبر 1 پاکستان تھا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک HBO کی ڈاکیومنٹری تھی کہ ورلڈز ڈینجرسٹ بارڈرز، تو اس کے اندر ایک LOC اور واگا بارڈر تھا۔ LOC کے اوپر تھا کہ وہ ایک انڈین SSP تھا کہ کوئی پولیس آفیسر تھا، وہ ان کو بتا رہا کہ دے ایکسپورٹ ٹیررسٹ اینڈ امپورٹ نیو فریش مین، کہ وہ ہمارے اندر ہم سے آدمی لے کے جاتے ہیں اور ہمیں وہ دیتے ہیں ٹیررسٹس، اور وہ آ کے ہمارے ملک میں ٹیررزم پھیلاتے ہیں۔ تو ادھر ہم ان کو جواب دینے کے قابل نہیں تھے کیونکہ ہم کچھ کر نہیں رہے تھے، اب ہم جواب دینے کی بھی قابل ہیں۔ اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو جب UN کے اندر ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جب وہ جا کے خطاب کرتے ہیں تو وہ اب ایک بولڈنس سے کرتے ہیں، وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ کوئی اب خود ہی ان کے اندر جاگ رہی ہے تھوڑی بہت کہ وہ اب جا کے سرٹن بولڈنس سے کرتے ہیں، ورنہ تو ادھر جا کے آپ پچھلی دفعہ دیکھیں تو وہ پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے نوٹ پیڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ان کو اس طرح بتا رہے جیسے ایک ہیڈ ماسٹر کو ایک پرائمری کا اسٹوڈنٹ بتاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی، ورنہ ہم اسی سٹیج پہ جس پہ ابھی ہیں وہاں پہ رہ جائیں گے، ڈیولپنگ کنٹری پہ ہی۔ تو G8 کی طرف توجہ کرنی چاہیے، G8 کی طرف کرنی چاہیے۔ اوکے جی، بہت شکریہ۔ پروگرام تھا جی نا تمام کائنات کی باتیں، اور نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے تھے ابراہیم جمال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کالج کے طالب علم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے سننے والے سمجھ رہے ہوں کہ یہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن یہ اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارا نوجوان جو ہے اس کا مطالعہ، اس کی گفتگو، اس کا انداز، اس میں خودی کا اس طرح اہتمام موجود ہو جس طرح سے ہمارے ان دوست میں موجود ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کم سے کم ماڈل ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں ایسے نوجوانوں کی گفتگو سننی بھی چاہیے اور خود بھی ایسے ہی نوجوان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ اور بھی لوگ اگر سمجھتے ہوں کہ جی ہم بھی اس پلیٹ فارم پہ آ کر ایسی گفتگو کر سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ اور آخر میں کوئی شعر سنا دیں اقبال کا۔ مجھے ایک شعر ان کا بہت پسند، جب آپ شعر اقبال اور شعر کو کہتے ہیں تو ایک ہی میرے ذہن میں بات آتی جو میرے دادا مجھے سنایا کرتے تھے کہ مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیام ہے تو جاوداں ہو جا۔ واہ، اور اس کے معنی ہم اگلی پروگرام میں آپ سے سنیں گے کیونکہ دادا نے آپ کو اس کے معنی بھی سمجھائے ہوں گے۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔